अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ किताब जन्नत का रास्ता लेकर। और हम पढ़ रहे हैं इसमें अकीदा तौहीद। अ, तो हमने जो है आज इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आखिरत पर ईमान। आखिरत के दिन से क्या मुराद है? तो अकीदा जो है हम अपने ईमान की मजबूती के लिए पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे आखिरत के दिन से क्या मुराद है, आखिरत पर ईमान। तो चले अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा। आखिरत के दिन से क्या मुराद है? आखिरत के दिन से मुराद इस ज़िंदगी का आखिरी दिन और आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। ये जहाँ एक ना एक दिन ज़रूर फ़ना होगा, इसलिए कि ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। इस जहाँ में छोटी छोटी चीज़ें यानी अज्जा फ़ना होते हैं। जो जुज़ फ़ना होता है तो कल कायनात भी फ़ना होगी। आलमी आखिरत का आना मुमकिन है। ये साबित शुदा हकीकत है जो अकल के ख़िलाफ़ नहीं, जो अकल के ख़िलाफ़ नहीं। जो चीज़ ईजाद हुई हो इसे तोड़कर दोबारा बनाया जा सकता है। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 7, 8 और 8 में है। और सूरह अल रूम की आयत नंबर 27 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु इलैह। और वही है जो तख्लीक की इब्तदा करता है, फिर वही उसका इयादा करेगा और वो उस पर आसान तरीन है। आलमी आखरत की हिकमत ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसानों ने अपने इरादे और इख्तियार से जो कुछ किया उन्हें इसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। दुनिया अमल की जगह है और आखरत बदले या जज़ा की जगह है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 185 में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिल नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 18 है। हर जानदार मौत को चखने वाला है और यकीनन तुम क़यामत के दिन ही अपने पूरे अजर दिए जाओगे। चनाचे जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया में लोग इज़्ज़त और ज़िल्लत में, जुल्म और मज़लूमियत में, बीमारी और सेहत में, मालदारी और मुफलिसी में, नेक नामी और बदनामी में एक बराबर नहीं है। अब अगर तमाम लोग ज़िंदगी गुजारने के बाद रुखसत हो जाएं, लेकिन मौत के बाद दोबारा ना उठाए जाएं, तो ये अदल, रहमत और हिकमत से बईद होगा। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने आखरत के आखरत के बर्पा होने का ऐलान किया है। ये अत-तग़ाबन आयत नंबर 7 में है। यौम आखरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? यौम आखरत पर ईमान लाने में मौत पर, कब्र की आजमाइश पर, कब्र के अजाब या राहत पर, सूर फूंके जाने पर, लोगों के रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होने पर, अमाल नामे दिए जाने पर, मीज़ान कायम होने पर, पुल सिरात पर, हौज़े कौसर पर और शफ़ाअत पर, फिर मोमिनों के जन्नत में दाखिले और काफिरों को जहन्नम की सज़ा दिए जाने पर ईमान लाना शामिल है। यानी हमने इन सब चीज़ों पर जो है ईमान रखना है। यौम आखरत पर ईमान लाने से ये चीज़ मुराद है कि हमने ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई हैं इन सब चीज़ों पर ईमान रखना है। उस दिन उस दिन पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उस दिन के फ़ना हो जाने की जो ख़बरें अल्लाह ताला ने दी हैं और उसकी जो अलामतें और निशानियां बयान की हैं और जिन अहवालों ख़तरात से हमेशा आगाह किया है, उन सब के
دل سے تصدیق کی جائے اور انہیں برحق اور درست مانا جائے، نیز عالم آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کی ابدی زندگی، وہاں کی راحت، نعمت، سزا، عذاب اور اس عالم کے اہم جزیات کا مفصل ذکر فرمایا ہے، جیسے مر کر اٹھایا جانا، حساب اور دنیا کی زندگی میں اپنے ارادے سے یا اختیار سے جو کچھ اچھا یا برا کیا اس کی سزا یا جزا وغیرہ۔ یہ عقیدہ مومن میں 380 میں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے۔ دین اسلام کے 6 ارکان الحمدللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے۔ دین اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر عقیدے کی بنیاد قائم ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے۔ آخرت پر ایمان کے عقیدے کو قرآن مجید میں وہی درجہ دیا گیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے عقیدے کو حاصل ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 اور سورہ حج کی آیت نمبر 67 اور سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اور آیت نمبر 5 میں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے والوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے سے ہی اخلاق کی درستگی اور انسان کی روح کی پاکیزگی اور اصلاح کا دار و مدار ہے۔ یہ جو ہے سورہ المعارج کی آیت نمبر 2 میں اور 3:5 میں ہے۔ اور قیامت کب واقعہ ہوگی، کب قیامت آئے گی؟ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ علم غیبی امور میں سے ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے، نہ کسی پیغمبروں میں ہے، پیغمبروں کو یہ خبر دی ہے اور نہ ہی یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہے۔ یہ بخاری میں 50 میں ہے۔ اور قیامت جو ہے، قیامت کی نشانیاں جو ہیں کیا ہیں؟ ہر زندہ چیز پر فنا ہونے سے پہلے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ کھیت پک کر پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں۔ انسان اور جانور بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کائنات کا حصہ ہیں۔ جب اجزاء میں فنا اور اس کی علامات قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو کائنات بھی فنا ہوگی، اس کی علامات بھی ظاہر ہوں گی۔ اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اور مسلم میں 7285 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، یہ مسلم میں 7403 میں ہے۔ شق قمر، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا، یہ مسلم میں 7272 میں ہے۔ درندوں کا انسان سے بات کرنا، ترمذی میں 2181 میں ہے۔ جنگیں، مسلم میں 7312 میں ہے۔ امام مہدی کا جو ہے واپسی، یہ ابی داؤد میں 4285 میں ہے۔ دجال کا خروج، مسلم میں 7384 میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ مسلم میں 7278 میں ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو قوم آنے والی ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 اور 96 میں ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ مسلم میں 7397 میں ہے۔ زمین کا دھنسانا مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں، یہ مسلم میں 7285 میں ہے۔ دھواں، یہ مسلم میں 7397 میں ہے۔ دابۃ الارض، یہ مسلم میں 7383 میں ہے۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا، یہ مسند الامام احمد میں ہے۔ مکہ کی ویرانی، کعبہ کو گرا دیا جائے گا، یہ مسلم میں 7305 میں ہے۔ مدینہ کی ویرانی، بخاری میں 1874 میں ہے۔ اور ملک حجاز
سے آگ کا نکلنا، یہ بخاری میں 7118 میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ علامات ہیں جو کہ قیامت سے پہلے ہوں گی۔ اور قیامت کے آغاز کیسے ہوگا تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس کی آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ ہر چیز لرز اٹھے گی۔ یہ سورہ قاریہ کی آیت نمبر 1 اور 5 میں ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، ہر چیز اپنا وجود کھو دے گی، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی۔ یہ سورہ زلزلال کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ نفطار کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ تکویر کی آیت 1 اور 6 میں، اور الواقعہ کی آیت نمبر 1 اور 6 میں ہے۔ موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ موت پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے۔ ہر چیز جو زندہ ہے فنا ہونے والی ہے، یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ ہر شخص کو موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، خواہ بیماری سے آئے، خواہ قتل ہونے کی وجہ سے آئے، یا تندرستی میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی معیشت کے تحت ہے۔ ہر شخص کو موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ اس کے بعد موت آئے گی، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ موت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، یہ سورہ مقرر ہے۔ ملک الموت جانے قبض کرتا ہے، موت سے مفر ممکن نہیں۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں ہے۔ اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زمین کھرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی امان مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا، پھر فرمایا، بندہ مومن جب رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کی قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے، جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تحت نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک جو خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک اسے چھوڑ آتے ہیں، اور اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال جو ہے علیین میں لکھ دو،
और इसे वापस ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने अपने बंदों को ज़मीन की मिट्टी ही से पैदा किया, इसी में उन्हें लौटाऊंगा और इसी से दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। फिर इसके पास दो फरिश्ते आते हैं। वो इसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं, ये शख्स कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था? वो जवाब देता है, वो अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो उससे पूछते हैं, तेरा इल्म क्या है? वो जवाब देता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इस पर आसमान से एक मनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उसे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और ताहिदे निगाह इसकी कब्र वसी कर दी जाती है। इसके पास एक खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और खूबसूरत उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और इससे कहता है, तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो इससे पूछता है, तुम कौन हो कि तुम्हारा चेहरा ही खैर का पता देता है? वो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। इस पर वो कहता है, परवरदिगार क़यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहले खाना और माल में वापस लौट जाऊं। और जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और सफ़रे आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं, जिनके पास टाप होते हैं टाट होते हैं। वो ताहिदे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मुल्कुल मौत आकर इसके सरहाने बैठ जाता है और इससे कहता है, ए नफ्से खबीसा, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्से की तरफ चल। ये सुनकर उसकी रूह जिस्म में दौड़ने लगती है और मलकुल मौत इसे जिस्म से इसी तरह खींचता है सीख जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है और उसे पकड़ लेता है। फरिश्ते एक पलक झपकने की मकदार भी इसे इसके हाथ नहीं छोड़ते और इसे टाट में लपेट लेते हैं और इससे इससे मुर्दार की बदबू जैसा एक ना खुशगवार और बदबूदार झोंका आता है। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस घरों के पास से उनका गुजर होता है, वहीं गिरोह कहता है कि ये कैसी खबीस रूह है। वो इसका दुनिया में लिया जाने वाला बदतरीन नाम बताते हैं, यहाँ तक कि इसे लेकर आसमान दुनिया में पहुंच जाते हैं। दरवाजे खुलवाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे ता वक्त तक के ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए ता वक़्त तक कि ऊँट जो है सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नामा अमाल सज्जीन में सबसे निचली ज़मीन में लिख दो। चुनाचे उसकी रूह को फेंक दिया जाता है। फिर ये आयत तलावत फरमाई, जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है वो ऐसे ही जैसे आसमान से गिरा पड़ा, फिर इसे परिंदे उचक लेते हैं या हवा इसे दूर दराज किसी जगह में ले जा डाले। फिर इसकी रूह जिस्म में लौटा दी जाती है और इसके पास दो फरिश्ते आकर इसे बिठाते हैं और इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। वो इससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो फिर वही जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो पूछते हैं, वो कौन शख्स था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था? फिर वो वही जवाब देता है और आसमान से एक मनादी पुकारता है कि ये झूठ बोलता है, इसलिए आग का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे वहाँ की गर्मी और लू उसे पहुँचने लगती है और उस पर कब्र तंग हो जाती है
حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ مسند احمد میں 18733 میں ہے۔ آگے جی جو ہے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ابھی پڑا ہوا ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ابھی ہمارے آخرت پر ایمان پہ ہماری جو بات ختم نہیں ہو جاتی، تو باقی حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ وہ ویسی گھڑی ہوگی جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی قبروں میں۔ ہم تو یہاں پر ہمیں کچھ اور نہیں تو ہم 5 ٹائم نمازی بن جائیں، کچھ اور نہیں تو جو چھوٹی چھوٹی جیسے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں آپ کو بیچتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ سنتے رہیں۔ ایمان میں اضافہ کریں، اپنے ایمان کو گھٹانے والے اعمال بہت دنیا میں ہیں، بہت سے فتنے دنیا میں ہیں جو ہمارے اعمال میں، ہماری جو ایمان میں کمی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمیں عقیدہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ میری جو ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھا کریں، اور اسے آگے بھی شیئر کیا کریں، اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، آپ بھی درگزر کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشش والا ہے، بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ، باقی حصہ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔